السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں، اس ٹاپک پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، زندگی میں ہر وقت بہت ساری چیزوں کا رونا روتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے اوور تھنکنگ کرتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو ہی مصیبت زدہ اور تکلیف زدہ سمجھے ہوئے ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ زندگی ایک ٹیسٹ کا نام ہے۔ زندگی میں آپ یہ کہیں کہ مکمل خوشحالی رہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم نہ آئے، یہ ناممکن ہے۔ زندگی میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے ایک امتحان سے گزر رہا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں کیوں ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اندر سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس میں ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہی ساتھ کیوں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر میں بات کروں گی کہ جو بہت زیادہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہیں، ان کی زندگی میں مسئلے ہی مسئلے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہت ساری باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو شکر گزاری میں یا اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی تو کچھ نہ کچھ طریقے سے گزر جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ صرف اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ مشکل میں، ان سے زیادہ تکلیف میں، غم میں یا دکھ میں ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ مسائل والے لوگوں کو دیکھیں اور ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا لیول کیا ہے تکلیف کا، اور جو اس دنیا میں ہی موجود لوگ ہیں اور ان کو جو پریشانیاں اور تکلیفیں ملی ہوئی ہیں، ان کا لیول کیا ہے۔ زندگی میں ہم جب نوٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، ظاہر ہے شادی ہے، روزگار ہے، بچے ہیں، پیسہ، کاروبار، آپس کے تعلقات، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں۔ ماں باپ کے بچوں سے ہیں، بہو کے سسرال سے ہیں، بہن کے بھائی سے ہیں، اور اسی طریقے سے آفس میں، روٹین میں، بزنس میں کہیں نہ کوئی نقصان ہے، کہیں نہ کہیں ناچاکی ہے، کہیں نہ کہیں تانے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہے۔ تو کوئی بھی ہم یہ کہیں کہ اسموتھ طریقے سے رشتے اور تعلق چل رہے ہیں، ہر بات اس طریقے سے پوری ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہر بات، ہر چیز اسی طریقے سے صحیح ہوتی چلی جائے اور کوئی بھی مشکل نہ ہو، اور دنیا کے ٹیسٹ میں آپ بالکل اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ ہی نہ دینا پڑے اور ہر بات کو آپ آرام سے لے کے چلتے رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ زندگی کی جو روڈ ہے اس میں بہت گڑھے ہیں، بہت ہی کھڈے ہیں۔ آپ کبھی ان کھڈوں میں نیچے اتر جاتے ہیں، کبھی تھوڑا سا جھٹکا کھا کے آگے نکل جاتے ہیں، کبھی آپ اس گڑھے میں گر کر بہت زیادہ چوٹ کھا لیتے ہیں، لیکن آپ پھر اس میں باہر نکلتے ہیں اور پھر اپنے آگے کی سفر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ پھر کہیں پہ کچھ سستی آ جاتی ہے، کہیں پہ سستا لیتے ہیں، کہیں پہ پھر فاسٹ ہو جاتے ہیں، کہیں پہ پھر سلو ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی کے جو روڈ ہے وہ اسی طرح کا نام ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر زندگی میں اس طرح کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، اگر اس طرح کی ناکامیاں نہیں ہوتی، غم تکلیف نہیں ہوتا، تو آپ زندگی کی اہمیت کو پہچانتے کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ زندگی ہے؟ ہاں، یہ اس میں بہت ساری چیزیں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اس میں خوشی کا آپ کو کیسے پتہ چلتا اگر غم نہیں آتا؟ غم کا کیسے پتہ چلتا اگر خوشی نہیں ہوتی؟ تو یہ والی چیزیں ہیں جو زندگی کے اس امتحان میں آپ کو جب ملتی ہیں تو آپ جھٹکا کھاتے ہیں، بہت تکلیف میں آتے ہیں، ذہن بہت جھنجھلاتا ہے اور کبھی کبھی ہم بہت زیادہ غم میں بھی اتر جاتے ہیں۔ لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ تجربہ دیتی ہیں، انہی سے ہم سیکھتے ہیں۔ عقل مند لوگ بہت سیکھتے ہیں، وہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں، وہ اپنے جو رشتوں کے تعلق میں جو ناچاکی آ جاتی ہے اس سے سیکھتے ہیں، اور جو انہوں نے کسی بھی نوعیت کے نقصان اٹھائے ہوتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں۔ عقل مند کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ اس کے کسی بھی چیز سے نقصان اٹھایا، کسی غم تکلیف سے گزرا، کوئی ناکامی ہوئی تو اس نے اس سے سیکھا، کیونکہ یہ تو ویسے بھی کہا گیا ہے کہ جو ایک عقل مند انسان ہے وہ ایک ہی جگہ سے دوبارہ اپنے آپ کو نقصان نہیں کرواتا۔ اور پھر یہ کہ ہمارا یقین، ہم جب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی سی کوشش پوری کرتے ہیں، لیکن سب وہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جب آتی ہیں ایک امتحان کی صورت میں، تو ہم پھر اسی ذات کی طرف رابطہ کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی طرف رابطہ کرتے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر سے ان تکلیفوں کو ہٹا دیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایک دم سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم بہت اچھی زندگی اپنی بنانے کی، صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیماری آ جاتی ہے اور خاندانوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کسی کی بہت اچھی جاب چل رہی ہو، بے روزگار ہو گیا، موت ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت شدید قسم کے نقصان، غم اور تکلیفیں جو ہیں وہ ایک دم سے آ جاتی ہیں۔ تو اب سب کچھ اچھا چلتا رہے اور کہیں پہ بھی کوئی اونچ نیچ نہ ہو، اور ہر قسم کی جو غم اور تکلیف ہے اس کو آپ ایک دم سے مٹا دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، لیکن انہی مسائل کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان باتوں کو نبھانے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں، ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایسے طریقے کار اپنائیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کو متاثر نہ کریں۔ اب اس میں کیا ہے کہ دیکھنا پڑے گا ہر انسان کو اپنی زندگی میں کہ اس کے جو مسائل ہیں تو اس کے ارد گرد اور کون سی چیزیں اچھی ہیں۔ جیسے آپ نوٹ کریں، اگر ایک بیوی شکایت کرتی ہے کہ اس کا شوہر اسے ٹائم نہیں دیتا اور وہ بہت بزی رہتا ہے، یا اس کے پاس اس کے لیے تعریف میں کہنے والے جملے نہیں ہیں، تو کیا وہ آپ کو گھر کا خرچہ دیتا ہے؟ کیا وہ ایسا ہے کہ وہ بزی تو بہت رہتا ہے، لیکن کیا وہ کسی نشے یا کسی اور بری عادت میں تو نہیں ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اور موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس ماحول میں اور بہتر بنانے کے لیے کہ وہ جو مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ نے سوچ سوچ کے اس کو بنا دیا ہے، تو اس میں دوسری رائے قائم کر کے کہ کیا وہ چیز تو نہیں ہے، کیا وہ چیز تو نہیں ہے، کیا وہ بات تو نہیں ہے، تو اس طریقے سے آپ جو ہیں اپنے آپ کو اس مسئلے سے باہر نکال سکتے ہیں۔ کئی دفعہ مائیں بہت شکایت کرتی ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، بچے جو ہیں بڑے ہو گئے ہیں، ٹائم نہیں دیتے۔ تو کیا بچے آپ کے صحت مند ہیں؟ بچے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، لیکن وہ اپنی اپنی روٹین میں اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ کیا اپنے کالج یونیورسٹی کی پڑھائی پوری کر رہے ہیں؟ کیا وہ جاب پر لگ گئے ہیں؟ اگر آپ نے ان کی شادیاں کر دی ہیں تو اس میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر کے چل رہے ہیں، تو آپ کو پھر لگے گا کہ ہاں وہ چیز جو آپ کو ایک شکوہ ہو رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر نہیں ہوتی تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی، بہت غم ہوتا اور بہت زیادہ آپ کے اندر ایک بوجھ پیدا ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس جو ہے اپنا گھر نہیں ہے لیکن آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو کیا آپ یہ کرایہ آرام سے افورڈ کر سک رہے ہیں؟ آرام کا مطلب یہی ہے کہ آپ کما سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ اسباب ہیں، وہ طریقے ہیں، وہ اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ جاتے ہیں، کماتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ کرایہ دینے کے قابل بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنا گھر نہیں لے سکتے، اپنا گھر نہیں بنا سکتے، اپنا گھر نہیں خرید سکتے، لیکن آپ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، گرمی سردی میں اپنا آرام سے وقت گزارتے ہیں، عزت بھی ہے آپ کی اور ایک آپ نے اپنا اچھا سا سیٹ اپ بھی کیا ہوا ہے، تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جس میں کوئی نہ کوئی آپ کو نا اس طرف دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک ہی طرف دیکھے جا رہے ہیں، تصویر کا ایک رخ اپنا رہے ہیں، تو آپ دوسری طرف بھی اس کو دیکھیں کہ یہ منظر بھی تو ہے، یہ منظر مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا، یہ منظر بھی تو دیکھنا ضروری ہے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مثال میں اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک پانی کا گلاس ہے، وہ اگر سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ آدھا بھرا ہوا ہے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس صرف یہ آدھا پانی کا گلاس ہے، تو آپ کو ایک دم مایوسی ہوگی کہ بہت زیادہ ٹائم گزارنا ہے اور یہ میرے پاس صرف جو ایک گلاس ہے وہ بھی آدھا خالی ہے پانی کا۔ جو اس کا نظریہ جب پازیٹیو طریقے سے چینج کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ گلاس جو ہے وہ آدھا خالی ہے، بلکہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو ایک خالی اور بھرا ہوا، اس کے ہی ایک لفظ کے چینج ہونے سے ایک جو تھنکنگ چینج ہوگی اور ایک جو پازیٹیوٹی آئے گی، یہ اس کا اندازہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے بہت سارے مسئلوں کو اور ارد گرد کے جو تعلقات ہیں اور جو رشتہ داریاں ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہیں، اس میں جو چیزوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں اور وہ چیز نہیں ہو رہی، تو آپ دوسری چیزوں کی طرف غور کریں کہ ہاں یہ چیز بھی تو ہے، یہ بات بھی تو موجود ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، جیسے اگر مرد حضرات کی ہم بات کریں کہ وہ شوہر اگر اس بات کو سوچیں کہ نہیں میری بیوی تو خوبصورت ہی نہیں ہے، میں نے تو چاہتا تھا میری بیوی بہت خوبصورت ہو اور میری بیوی ایسی گلیمرس ہو، اتنی ماڈرن ہو، تو اس طرح کی نہیں ہے، تو کیا آپ اس کی کسی اور طرف کوالٹی کی طرف نوٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ گھر کے کام کرتی ہے؟ کیا وہ آپ کی عزت کرتی ہے؟
کیا وہ آپ کے سب بڑوں کا خیال رکھتی ہے؟ تو یہاں پر جو ایک بات ہے وہ ہے صرف ہر وقت کی ایک اوور تھنکنگ کی. جب ہم کسی بھی بات کو سوچتے رہتے ہیں اور اسی بات کو اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ وہ بات اتنی معمولی ہوتی ہے، بہت ہی مائنر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن صرف ہمارے سوچنے کی وجہ سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی رہتی ہے. بالکل اس طرح سے جیسے آپ ایک غبارے کو پھلانا شروع کریں، اس میں ہوا بھرنے لگیں، اور بالکل ایک چھوٹا سا غبارہ لیکن ایک بہت بڑی سی غبارے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اس میں ہوا بھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کتنا سہارے گا، آخرکار پھر وہ بہت بڑا ہو کے پھٹ بھی جاتا ہے. تو یہ ہماری جو یہ اوور تھنکنگ ہے وہ ہمارا یہی حشر کرتی ہے. ہم اسی طرح کی باتیں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، زیور نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، میرے پاس میرا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، میرے تو بہن بھائی مجھ سے یوں روٹھے ہوئے ہیں، میرا تو بھائی مجھے نہیں پوچھتا، بھائی سوچے گا کہ بہن مجھے جو ہے نا اس طرح سے لحاظ نہیں کرتی. تو آپ نے اس کے سائڈ پہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے نا، ذرا سائڈ کی بھی وہ دیکھیں کہ سائڈ میں کیا کیا ہے. کوئی ادھر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. یہ وہ والی بات ہے کہ اس اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہ غبارہ جو آپ پھلائے جا رہے ہیں جو کہ جب پھٹتا ہے تو وہ سارا بوجھ پھر اس کے بعد آپ ہی کے اوپر آ کے گرتا ہے. اس کے اندر جتنا کچھ آپ نے بھرا تھا وہ آپ نے ہی بھرا تھا. تو یہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے یہ آپ کو کھا جاتی ہے، آپ کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے، آپ کو کھا جاتی ہے، آپ کی صحت کو کھا جاتی ہے. اور ہر وقت کی شکایت یا پھر زندگی کے بارے میں اس زندگی کو اس طرح سے لینا کہ زندگی صرف آپ کے مطابق، آپ کے ہی حساب سے چلے. آپ نے سوچا ہے دن ایسا ہو تو ایسا ہو، آپ نے سوچا ہے رشتے ایسے ہوں، تعلقات ایسے ہوں، کامیابیاں ایسے ملیں، اور میری زندگی کی صحت اور سب معاملات بھی اس طرح سے ہوں جس طرح سے میری ایک رائے ہے، میری ایک سوچ ہے. تو ایسا نہیں ہے. زندگی نہ اس چیزوں کا نام ہے. ہم سب یہاں آئے ہیں اس دنیا میں ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں. کچھ اس میں زیادہ اچھے ہیں جو صبر سے کام لے رہے ہیں، جو کہ مستقل اسٹرگل کر رہے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں، جو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اس طرح کا شکوہ شکایت کر کے اپنے آپ کو بے صبرا اور مشکلات کا شکار نہیں ثابت کرتے، بلکہ جو ارد گرد موجود ہے اس پر ہی شکر کرتے ہیں، ان باتوں پہ غرور اور فخر نہیں کرتے بلکہ شکر کرتے ہیں. تو وہی لوگ اس دنیا میں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں. اور بہت ساری ذہنی بیماریاں جو آج کل ابھر رہی ہیں، اور اتنی زیادہ ہم جب نوٹ کرتے ہیں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ ڈپریشن اور بہت سارے نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہی ہے. اور اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کسی جگہ جائیں تو وہاں آپ کو کہا جائے کہ آپ کا ڈائگنوز ہوا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں. ان ڈائگنوز جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہی گھروں میں، آفیسز میں اور محلوں میں رہ رہے ہیں، اور وہ بہت سارے ایسے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں صرف ان باتوں کی وجہ سے کہ یہ آپ نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اتنا زیادہ گھول کے رکھا ہوا ہے، اور اتنا زیادہ آپ نے ایک رائے قائم کی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اسی رائے پر آپ چلتے ہوئے جب آپ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ کو پھر وہی چیزیں اور زیادہ پھر ہر روز بڑی اور بڑی اور بہت زیادہ بڑی نظر آنے لگتی ہیں. لیکن جب آپ سائڈ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ والی بات بھی تو ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ آپ تو بہت گریٹفل ہیں، آپ اس قابل نہیں تھے لیکن آپ کو یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں اور اس لحاظ سے اپنی سوچنے کی صلاحیت کو چینج کریں. تھینک یو فار لسننگ.